ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديهما كذلك وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق علیہ. یہ حدیث پاک صاحب لولاک روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ ہے. امام بخاری بھی روایت کر رہے ہیں اسے، امام مسلم بھی روایت کر رہے ہیں. اور یہ حدیث رفع یدین میں ہے. رفع کے معنی اٹھانا اور ید کے معنی ہے ہاتھ کے. یدین کے معنی ہے دونوں ہاتھ اٹھانا. تو رفع یدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھ اٹھانا، اسی طرح سے جیسے ہم تکبیر تحریمہ میں اٹھاتے ہیں. لیکن احناف کے یہاں، احناف سمجھ گئے، یعنی حنفی جو کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہی تقلید کرنے والے، وہ صرف ایک ہی بار ہاتھ اٹھاتے ہیں. صرف جب نماز شروع ہوتی ہے تو صرف ایک بار حنفی ہاتھ اٹھاتے ہیں. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہاں اور جب بھی ہاتھ اٹھانا ہے تو اس مطلب کی حدیث بھی یہاں موجود ہے. اس سے پہلے جو حدیث ہے عائشہ آپ سن چکے، اس میں بار بار ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں. اسی طرح سے مولا علی سے جو حدیثیں ہو کے آئی وہاں بار بار ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں. عبداللہ ابن مسعود سے جو حدیثیں ہو کے آئی بار بار اٹھانے کا ذکر. لیکن اب جو حدیثیں ہیں ابھی جو ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو ہے اور جگہ بھی ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے. اور یہ سچ ہے کہ سرکار نے ہاتھ اٹھایا. آج بات سمجھ، لہذا اس کو بہت ٹھنڈے دل سے لینے کی ضرورت ہے. یہ امام مجتہد کی بات ہے، چاہے امام اعظم ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام احمد بن حنبل. جتنے امام ہیں سب ہمارے سروں کے تاج ہیں. انہوں نے اتنے خلوص سے مسائل نکالے ہیں کہ اللہ نے ان کو پوری دنیا میں مشہور کر دیا. چاروں اماموں کو سب نے مان لیا اور چار اماموں پر امت کے اتفاق بھی ہو گئے. یہ ان کا خلوص ہے. تو وہ جو بندگان فلوس ہیں جھگڑا نہ کریں گا، اس پر جھگڑا نہ کریں. اس لیے کہ ہم مجتہد کے بارے میں یہ قول کرتے رہتے ہیں کہ اگر مجتہد اپنے اجتہاد میں مصیب ہوا تو اسے دو اجر ملتا ہے. ایک محنت کرنے کا اور کتاب و سنت میں ڈوب کے مسئلہ نکالنے کا، دوسرے صحت کے ساتھ مسئلہ نکالنا، صحیح مسئلہ نکال لیا اس میں تو اس کو دو اجر ملتا ہے. لیکن اگر وہ چوک گیا، صحیح مسئلہ نکالنا چاہتا تھا لیکن صحت کو نہیں پہنچا، کوشش اس نے کی، تو بھی قدرت اسے ایک ثواب دیتی ہے. محنت تو کیا اس نے اور بڑی نیتی سے محنت کی. لہٰذا بہت ادب کرو سب. یہ آپس میں جتنے ائمہ ایک دوسرے کے اتنا ادب کرتے تھے کہ میں کیا بتاؤں. خود امام شافعی کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں. جب کوئی زیادہ پیچیدہ مسئلہ پیش آتا تھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے امام اعظم کے مزار پر. ان کا زمانہ پہلے تو بیان کیا جاتا ہے کہ وہاں جس طرح سے امام اعظم کہتے تھے نماز پڑھو ویسے پڑھتے تھے. ان کے یہاں صبح کی نماز میں قنوت ہے لیکن نہیں پڑھتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت، بہت ادب سے پوچھا، آپ امام و مجتہد ہیں لیکن جب امام اعظم کے یہاں آپ آتے ہیں تو قنوت نہیں پڑھتے. ذرا ان بندگان قدسی کا ادب دیکھیے.
میں ان کو اس رنگ کو دیکھتا ہوں، کیا جواب کیا دیتے ہیں؟ کتابوں میں جو آیا ہے وہی کیفا قنوت بحضرت الامام، اتنے بڑے امام کے سامنے کیسے میں قنوت پڑھوں؟ وہ لا یقولو بھی، یہ اس کے قائل نہیں تھے، تو کہ ان کے سامنے مخالفت کرو. دیکھ رہے ہو ایک طرف تو قربان جائے امام شافعی کی ادب کو، آپ کا مزار مقدس مصر میں ہے اور پرفیض آستانہ کیا کہنا سا، یہ ان کا حال ہے. اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں کس طرح پڑھوں، یہ اس کے قائل نہیں. جہاں ایک ادب آ رہا ہے وہاں ایک مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ امام شافعی جانتے تھے کہ امام اعظم دیکھ رہے ہیں قبر سے اپنے، وہ اینٹ پتھر نہیں سمجھتے تھے وہابیوں کی طرف سے. یہ طبقہ جب سے نکلا ہے اسلام نے کوئی اچھا دن نہیں دیکھا اور نہ دیکھے گا. اتنا بے ادب، اتنا گستاخ اور اتنا سخت دل ہے یہ پوچھو. ہاں البتہ جہاں سر پہ تلوار لٹکتی ہے وہاں بہت نرم بھی. اب کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے، کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، اتنی کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے. وہ جانتے تھے کہ امام اعظم دیکھ رہے ہیں، ان کے سامنے یہ کیسے ان کے سامنے میں کیسے قنوت پڑھوں سکتا. یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضور کی آل کو بہت چاہتے تھے، اور کیوں نہ چاہیں، اسے آل محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں نہ چاہیں. وہ کشتی نجات ہے، بہت زیادہ چاہتے تھے. کچھ لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا تو رفض کی بات کرنے لگے کہ یہ رافضی ہے. رافضی صرف آل محمد کو چاہ کر کے ہی رافضی نہیں ہے. آل محمد کو کون نہیں چاہے گا، اور کشتی نجات میں کون نہیں بیٹھے گا. تو صرف آل محمد کو چاہنے کی وجہ سے جو ہے رافضی نہیں ہے. رفض کے معنی انکار ہے، صحابہ کا انہوں نے انکار کیا ہے. مین مسئلہ یہ ہے، وہ کہیں کہیں گستاخانہ انداز میں گئے ہیں. اپنی کتابوں کو سنبھالو، اگرچہ تمہارے بڑوں نے لکھ دیا ہے، اور اپنی زبان کو سنبھالو. پھر اتفاق بین المسلمین کی گفتگو کرو. زبان کو سنبھالو، اپنی کتاب کو سنبھالو، اس کے بعد پھر اتفاق بین المسلمین کی بات. لیکن میں امام شافعی کی بات کر رہا تھا تو اتنا آپ پر، کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ معلوم نہیں، سیکھا ہے نہیں آپ لوگوں نے کچھ، بلکہ اس کی ضرورت بھی سنی محسوس نہیں کہ نیاز فاتحہ کر لے اور اجمیر شریف چلا جائے، بس پکا سنی ہو گیا، بس پکا سنی ہو، نیاز فاتحہ کر لے اور اجمیر شریف چلا جائے، غوث پاک کے یہاں چلا جائے، بزرگوں کے آسانی، بس پکا سنی ہو. اور کچھ کمی رہ گئی تو ڈھول تاچا بجا لے، جس کو بجا لے. ہمیں سنیت بہت عظیم ہے. تم نے صرف سنیوں کا نام سنا ہے. سنیت وہ ہے کہ دامن نچوڑے تو فرشتے وضو کر دیں، اس کا نام سنیت ہے. ہر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کر دیں. آپ کیا جانو کسے سنیت کہتے ہیں. تو امام شافعی پہ فتویٰ لگا دیا بہت چاہنے کی وجہ سے کہ یہ آل محمد کو بہت چاہتے ہیں. تو ایک شعر کہا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. جیسا ان ائمہ کا کام لڑائی جھگڑا کرنا نہیں، لڑائی جھگڑے کے لیے دوسرے لوگ. ایک شعر کہا، لو کان رفس حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی. اگر آل محمد کی محبت یہی رافضی ہونا ہے تو اے انسانوں تم اکیلے نہیں، جنوں کو بھی ساتھ لے لو، سب مل کے حکم میں رافضی ہو. حضور کی آل سے محبت بھی کبھی رافضی ہوتا ہے؟ اس سے یہ رافضی ہونا نہیں ہے. وہ حضور کے جو قدموں میں صحابہ ہیں جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا. تم نے وطن چھوڑا نہیں تو جانو کیا کہ کس کو وطن چھوڑا، مہاجر ہوئے. وہ جنہوں نے ان کی راہ میں پلکیں بچھائیں اور جانے قربان کی، انصار کہتا ہے. کبھی کیا اس طرح سے پلک بچھانے کا کام؟ ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا وہ کام جو مہاجرین نے کیا، نہیں ملتا بھائی. وہ کتاب میں اللہ کی مل رہا ہے 28 بارے میں پڑھ جاؤ، ہم اسی کو بیان بھی کر رہے ہیں. انصار نے وہ مدد کی ہے مہاجرین کی کہ شاید سگے بھائیوں نے بھی، رشتہ داروں نے بھی اپنے سگے بھائی کی اسی محبت بالکل نہیں کی. ان میں سے آپ جن کو 4-5 کو صرف مسلمان کہو گے تو آپ اتنے بڑے نقاد ہو گئے کہ جنہیں حضور نے مسلمان بنایا، جنہیں حضور نے کلمہ پڑھایا، جنہوں نے حضور کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، انہی کو تم چھوڑ رہے ہو. تو تم کو کیوں نہ چھوڑ دیا جائے؟ تم اس لائق نہیں ہوگی یہاں پہ آ کے تم ان کو تم چھوڑ رہے ہو. ان کو قرآن للفقراء المہاجرین کہہ کے بیان کرے. سب کچھ رکھتے ہوئے بھی کچھ ان کے پاس نہیں تھا. اسی لیے جب کچھ سب کچھ مہاجرین نے چھوڑ دیا تو خلافت بھی مہاجرین ہی کی حصے میں آئی. سب کچھ پا بھی لیا لیکن خلافت کے لیے نہیں چھوڑا تھا، قدم رسول کے لیے چھوڑا تھا. آئی بات سن.
اور انصار نے جو پلکیں بچھائیں اور فرش راہ ہوئے تو بے پناہ قربانیاں پیش کی، تو وہ سب وزراء ہوئے، یہ سب امراء تھے۔ قرآن نے دونوں کا تذکرہ کیا۔ اب ہم قرآن کے تذکرے کو لیں گے سامنے یا تمہاری لکھی ہوئی قلم کی کتاب اس کو سامنے رکھیں گے؟ گن کے بتاتے ہیں 5-6، یہ صحیح ہے، یہ ہے بنیادی وجہ۔ حب اہل بیت تو کیا کہنا صاحب، تو کشتی نجات۔ لیکن صحابہ جن کو حضور فرماتے ہیں صحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ان کو تم نے محبوس ٹھہرا دیا روایتوں کو دیکھ کر کے۔ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی ہے، الجھنے کی کیوں کوشش کی آپ نے؟ مسلمانوں سے آج سلجھنے کی گفتگو ہے، صحابہ سے بھی ہے۔ ٹھیک کرو، میرا مشورہ ہے، اپنی کتابوں کو ٹھیک کرو، اپنی زبانوں کو ٹھیک کرو۔ کوئی ولی اپنی ولایت میں کسی مرتبے کو کیوں نہ پہنچ جائے، کوئی عاقل اپنی عقل مندی میں، اپنی دور بینی میں، دور اندیشی میں کوئی سا مقام کیوں نہ حاصل کر لے، چھوٹی کے بھی جب اس کی آنکھ کھلے گی تو اس کا سر کسی صحابی کے قدم کے نیچے ہوگا، کوئی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ بھی صحیح نہیں کہ صحابہ کی محبت میں حب اہل بیت نہ ہو، کہ ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں اہل بیت پر تنقید کرو، اور یہ بھی نہ ہو کہ حب اہل بیت کا نام لے کے صحابہ پر تنقید کرو۔ یہ سنی ہے جو دونوں کو جان چھڑک رہے ہیں، یہ دونوں ہماری دو آنکھ کی طرح سے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں شیعہ سنی دو آنکھ کی طرح سے ہیں، اسی طرح سے اہل بیت اور صحابہ دو آنکھ کی طرح سے ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی کون سی آنکھ پیاری ہے، سیدھی والی کہ الٹی والی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں، ساری دنیا سے پوچھ رہا ہوں اس وقت آن لائن، کون سی آنکھ پیاری ہے؟ آپ کا کہ دونوں؟ تو دونوں ہمارے پیارے ہیں، ایک کشتی نجات ہے، ایک نجوم اہتداء ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے کہ 5 ہے کہ 6 ہے؟ نہ جانے ان کے بارے میں کتنی آیتیں موجود ہیں۔ انسان کسی درجے پہ کیوں نہ پہنچ جائے، لیکن وہ صحابی نہیں ہو سکتا۔ جیسے انسان کسی درجے کو کیوں نہ حاصل کر لے، نبی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں، رسول نہیں ہو سکتا، اولو العزم میں رسول نہیں ہوگا۔ ارے بھائی ذرہ کتنا چمکے کہ سورج ہو جائے، اور قطرے میں کتنا ابالا اور اچھال پیدا ہو کہ سمندر ہو جائے، قطرہ قطرہ ہے، دریا دریا، ذرہ ذرہ ہے، اور آفتاب آفتاب کی نسبت خاک رابال۔ ارے تم اپنے قلم کو ٹھیک کرو، کتاب کو ٹھیک کرو، زبان کو ٹھیک کرو، اگر صحیح معنوں میں مفاہمت کی بات ہے تو، ورنہ پھر اوپر سے ادھر ادھر کی باتیں کرنا، آدمی کی لکھی ہوئی کتاب کو پوچھنا، یہ لکھ کر کے چلے گئے، کوئی معنی رکھتا ہے؟ مجھے عبداللہ ابن مسعود کی وہ بات کبھی بھولتی نہیں ہے، بڑی پتے کی ایک بات کرتے ہیں، کہتے تھے کسی کا بھی قول ہو، کسی کی بھی بات ہو، وہ رد و قبول کے درمیان ہوتی ہے، قبول کرنے کی بھی لائق ہو سکتی ہے اور رد کرنے کی لائق بھی ہوتی ہے، کسی کا بھی قول، الا صاحب حاصل القبر، مگر یہ جو گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ہیں، ان کی ہر بات قبول کی جائے گی، رد کرنے کے لائق کچھ نہیں۔ یہ حضور ہے جن کی کوئی بات رد نہیں ہوتی، الا صاحب حاصل القبر، اور تم گنتے چلے گئے یہ ایسا نہیں ہے بابا، پتہ کی بات کریے۔ نبوت اس لیے ہوئی کہ لوگوں کو صحیح خبر دی جائے، صحیح راہ دکھائی جائے، صحیح راستے پر چلایا جائے، اس لیے نبوت۔ غیر نبی کچھ بھی ہو لے لیکن وہ معصوم نہیں ہے، کچھ بھی ہو، بہت صاف ستھرا ہو، بہت پاکی، لیکن وہ معصوم نہیں۔ جیسے انسان کچھ بھی ہو لے، کیسا بھی ہو لے، وہ فرشتہ نہیں ہے۔ فرشتگی کی بات کریں گے آپ؟ نہیں کرتے، تھوڑا سوچ اور ٹھہر کر کے بھی پتہ چلے۔ چلو میں اب حدیث سنا دوں، نہیں تو یہ داستان صبح تک چلے گی۔ عن ابن عمر، ابن عمر سے مروی ہے، یعنی عبداللہ ابن عمر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اپنے دونوں مونڈھے کے مقابلے میں، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے ہیں، یہ تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، لیکن جب اللہ اکبر کہتے تھے رکوع کے لیے پھر ہاتھ اٹھاتے تھے، یہ اپنے یہاں نہیں ہے۔ اس ہاتھ اٹھانے پر ہی کوئی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہوتی، حدیث میں ہے، ان کو یہ حدیث تھوڑی ٹھیک کرنے تو ان کو عمل، وہی اماموں کچھ نہیں تھے، آپ کیوں پڑھتے ہو اس میں؟ یہ رکوع میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جب حضور رکوع بھی کرتے تھے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر مبارک اٹھاتے تھے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے۔ دیکھا یہ رفع یدین چل رہا ہے، ذکر ہے، ایسے ہی کرتے تھے۔
وقال سمع اللہ لمن حمدہ، اور حضور کہتے تھے سمع اللہ لمن حمدہ، جب رکوع سے اٹھتے تھے تو بھی رفع یدین کرتے تھے اور سمع اللہ لمن حمدہ کرتے۔ سمع اللہ لمن حمدہ کا مطلب ہے اللہ نے سن لیا جس نے اس کی حمد کی، جس نے اس کی تعریف کی، اللہ نے سن لیا۔ یہاں قدرت بولتی ہے بندے کی زبان پر، نہیں تو آپ کو کیا مطلب سن لیا؟ قدرت بول رہی ہے سمع اللہ لمن حمدہ، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تھے۔ ربنا لک الحمد، اور حضور کہتے تھے ربنا لک الحمد۔ احناف کے یہاں یہ ہے کہ اگر اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو سمع اللہ لمن حمدہ بھی کہے گا اور ربنا لک الحمد بھی کہے گا، اکیلے اگر پڑھ رہا ہے تو۔ اور اگر امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کہے گا سمع اللہ لمن حمدہ اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ دوسری روایت میں ہے واو بھی آیا ہے ربنا ولک الحمد، اور تیسری روایت ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو ہم سب روایت کو لے کر کے سب کہتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ آئی بس یہ ہے، آئی بس یہ نماز ہے حضور کی۔ اب ربنا لک الحمد کا کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے رب ساری خوبیاں تیرے لیے، یہ ہے ساری خوبیاں، ربنا لک الحمد، ساری خوبیاں تیرے، ہم کیا تیری خوبی بیان کریں گے اور ہم کیا تیری تعریف کریں گے؟ تیری تعریف وہ ہے جو تو خود کرتا ہے۔ کیا کرتا؟ پہلے اس کو سمجھے تو۔ یہاں مجھے غالب کی وہ بات نہیں بھولتی ہے، غالب جو ایک شاعر تھا، عجیب من چلا آدمی تھا وہ، شاعر تو ایسے ہی ہوتے ہیں، کبھی بڑی تک کی بات کرتے، کبھی بڑی بے تک کی بات بھی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی بھی کرتے رہتے ہیں۔ غالب کی وہ بات نہیں بھولتی، غالب کہتا ہے حضور کی تعریف کرتے ہوئے کرتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بایستاں گزاش تھے، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد، کیا تعریف کیا صاحب، ہائے ہائے ہائے۔ اے غالب ہم خواجہ دو عالم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اللہ کے حوالے کریں، ان کی تعریف اللہ کے حوالے کریں، اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہے جو اپنے حبیب کا مرتبہ جانتا ہے، دوسرے کو نہیں معلوم۔ اور بالکل یہ سچ ہے، میں یہاں متفق ہوں۔ اور جو جانتا ہی نہیں وہ کیا تفسیرہ کر رہا ہے، کیا نقادی کر رہا ہے، اور کیا لفاظی کر رہا ہے، کیا بے تکان اڑا رہا ہے، مفت کا مفتی بنا، مشتق من المفت، یہ فتن سے نہیں مشتق ہے تمہارا مفتی، اس سے بتا اجراؤکم علی الفتی اجراؤکم علی النار، تم نے فتویٰ دینے پر جو بہت زیادہ دلیر ہے وہ آگ میں جانے کے لیے زیادہ دلیری کر رہا ہے، بہت سنبھل کے فتویٰ دو، جو پایا لکھ مارا، جو چاہ کر دیا، ادھر ادھر کی بات نہیں، کیا بات کہہ رہے ہو؟ ہم اللہ تو ہم سے کہتا ہے صلو علیہ وسلم یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والا تم بھی درود و سلام بھیجو، خوب خوب درود بھیجو۔ تو کہا میں کیا بھیجوں گا؟ پہلے حضور کا مرتبہ تو سمجھ میں آئے، کہا کوئی حضور کے مرتبے کو سمجھ ہی نہیں سکا سوائے خدا کے، سوا خدا کے تجھے اور کوئی کیا جانے، وہ خدا ہی جو اپنے معبود کو پہچانتا۔ تو شمس نور ہے شپر نمت کل الابصار، آپ نورانی آفتاب ہیں، یہ سب چمگادڑ جیسی نگاہ رکھنے والے، چمگادڑ کو دن میں کچھ نہیں دکھائی دیتا، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کیا ہے کسی نے تجھے بجز ستار، سوا خدا کے تجھے اور کوئی کیا جانے، تو شمس نور ہے شپر نمت اللہ، اس کی وہ بات مجھے بھولتی نہیں۔ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ درود بھیجو، خوب بھیجو، ارے ہم کہتے ہیں اللہ تو بھیج، یہ تو کہتے ہیں اللہم صلی، اللہ تو بھیج، یہ تو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھیجے، وہ ہم سے کہتا ہے کہ تم بھیجو، ہم کہتے ہیں تو بھیج، یہ چل رہا ہے نا بابا، کیوں کہہ رہے ہیں تو بھیج؟ اس لیے کہ تو اپنے حبیب کا مرتبہ ان کے مرتبے کے لائق تو ہی بھیج سکتا ہے، وہ تم نہ بات کہتے ہیں۔ جب ہم حضور کے مرتبے کو نہ سمجھے تم الوہیت کیا ہے مقام میں کیا سمجھیں گے؟ ہم اس کے ایک وصف کو بیان کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہاں سادی صاحب کی بات مجھے کبھی نہیں بھولی، کبھی نہیں بھولی، لکھتے ہیں سادی صاحب ایک جگہ، مصلح الدین شیخ سادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، کبھی نہیں بولتی، اے برطرز خیال قیاس و گمان مظہر کے گفت ایم شنی دیم خواندہ ایم دفتر تمام گشت و پایا رسید ماں ہم چنا درب والے وصف تمہارا ہے، کہا اے مولا میں تیری تعریف کیا کروں گا، تو قیاس میں بھی نہیں آتا، خیال میں بھی نہیں آتا، گمان میں بھی نہیں آتا، سب سے بلند ہے، سوچ ہی نہیں سکتے آپ اس کو، برتر ہے، برترس قیاس خیال و گمان، نہ قیاس میں آتا ہے نہ گمان، سب سے بلند، جو کچھ ہم کہتے ہیں اس سے بلند ہے، جو ہم نے سنا ہے اس سے تو بلند ہے، جو پڑھا ہے ہم نے اس سے تو بلند ہے، یہ حقیقت ہے۔ کہا یہاں تو دفتر سب ختم ہو چکا ہے، کتاب کی کتاب میں نے جانے کتنی لکھ ڈالی ہے، لیکن اے مولا میں ابھی تیرے ایک ہی وصف کو ٹھیک سے نہیں بیان کرتا، منام چنا درب والے اسود، کہا دفتر بھر گئے لکھتے لکھتے اور عمر بھی اپنی نہایت کو پہنچ چکی ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں ایک وصف تیرا، ایسے ہمارے مولا کے جانے کتنے وصف، کیا کیا بیان کرے، یہ اس کا کرم ہے کہ وہ زندہ رکھا ہے اور دے کے رکھا ہے سب کچھ۔ کچھ لوگ اکڑتے پھر رہے ہیں، کچھ پیسہ رکھ کر کے، کچھ لوگ تھوڑی سی قلم کی طاقت رکھ کے اکڑتے پھر، کچھ زبان کی طاقت، کچھ مسلس پاور رکھ کر کے اکڑتے ہیں، میں اکڑو نہیں، بچ جاؤ اس کے آگے۔ چلو صاحب، تو ربنا لک الحمد کی بات تھی، چلو اور بتاؤ جاؤ۔
وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور حضور سجدہ کرتے وقت رفع یدین نہیں کرتے، لوگ نہیں کرتے، لیکن کچھ گالیاں وہ سجدے میں بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، گالی ہے یہ غین سے ہے بھیا، گاف گالی نہیں سمجھ لینا، یہ کچھ گالی نہیں، یہاں تو آفت ہے سب، گاف والی گالی نہیں ہے، گاف والی خائن والی گالی، یعنی انہیں خلو ہے، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں تو سجدے میں، ورنہ سجدے میں رفع یدین نہیں ہے، ہمارے سر آنکھوں پر جو چاروں ائمہ میں کرے سب سر آنکھوں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔